سے جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خداوند کی جلال حضور میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ تشریف رکھیے، خدا کے کلام کی روشن باتوں کو آج ہم سیکھیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آپ اگر اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمپنی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ آفس اسٹیبلش کرنے کے لیے لوگ ہفتے میں 2 میٹنگز کرتے ہیں۔ جو چیئرمین بورڈ ہے وہ بہت سے ماہرین کی صلاح لیتا ہے، اور جو کامیاب ہیں، کسی شخص نے کہا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور میں تو اس کامیابی کی بات کرتا ہوں جو طے ہے، جو پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرنا ہمیں کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور لکھا ہے کامیاب نہیں تو خوب کامیاب ہوگا۔ کامیابی تو طے ہے بھائی، لیکن یہ تب ممکن ہے جب تو کمیونیکیشن کرے، جب تو گفتگو کرے، جب تو رفاقت میں رہے، جب تو صلاح کی مجھ سے صلاح لے۔ بڑی خاص باتیں ہیں۔ آج خدا کے کلام عبرانیوں کے خط میں سے ہم اس کو سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام خط، اس کا باب نمبر 3 ہے، اور 12ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کر کے 14ویں آیت تک پڑھیں گے۔ بہت ہی تفصیل سے خدا کا بندہ لکھتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ پوری ایمانداری اور وفاداری سے یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ آپ بھی اگر آپ اپنے صوفے پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ اپنی چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ چارپائی پہ ہیں، پلیز اپنی بائبل مقدس کو لیں اور ہمارے ساتھ اس حوالہ کو نکالیے۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 3 باب اور 12ویں آیت۔ جی، یہ جو ورڈ ہے یہ کسی بھی عورت کے منہ سے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ مسز نسرین ندیم اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں، اور بڑا ہی خوبصورت ورڈ ہے۔ اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ سگریٹ کی ڈبی جو ہوتی ہے اس کی ایک سائڈ پہ یہ ایک لفظ بڑا سا کر کے لکھا ہوتا ہے، خبردار۔ آپ غور کریں باہر کیا لکھا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، غور کریں ذرا۔ باہر خبردار لکھا ہے اور اندر موت ہے، یعنی تیری صحت کی خرابی کے لیے پورا سامان شیطان نے پیک کیا ہے۔ اور باوجود اس کے یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کلام فرماتا ہے یہ جیسی باہر سے ہے ویسی ہی اندر سے ہے۔ اگر اس کے باہر زندگی ہے تو اس کے اندر بھی زندگی ہے۔ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ شیطان کی طرح آپ کو مسلیڈ نہیں کرتی، یہ پوری راہ اور سیدھی راہ بتاتی ہے۔ اور کلام فرماتا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بڑی زبردست بات لکھی ہے، اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو۔ یہ ذرا غور کریں، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یہ نہیں یہاں پہ لکھا ہے خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ تیرے دل میں بے ایمانی نہ ہو، تو جا رہا ہے خدا کے حضور ہدیہ جات لے کر، جا رہا ہے قربانیاں لے کر، جا رہا ہے چڑھاوے لے کر۔ یاد رکھے میں کل بتا رہا تھا توبہ میں کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ ایکشنوں پہ نہیں آتی، کیسی کچیچیاں بٹیے تک کہ یہ پاک روح آ گیا ہے۔ جی
یا بہت سارے ایکشن آج کل کے رواج ہیں، لوگ جو ہے نقل کر رہے ہیں خادموں کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ڈاکٹر رائن ہارٹ کی نقل کروں گا تو شاید اس جیسا دکھوں گا۔ شاید آپ بھول میں ہیں، البتہ آپ شاہ رخ کی کٹنگ کروا کے یا اور بھی کسی ایکٹر کا نام لے سکتے ہیں، سلیمان کی کٹنگ کرا کے اس کا ڈریس پہن کے اس جیسے نظر آ سکتے ہیں، پر آپ کو یسوع جیسا نظر آنے کے لیے اس کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ آواز کرتا ہے؟ اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنے باپ کی طرح پڑھنا پڑے گا، اپنے باپ کی طرح کالج میں جانا پڑے گا، اچھے مارکس لینے پڑیں گے۔ وہ ان سکسیسز کو، کامیابیوں کو تب ہی حاصل کرے گا جب وہ اپنی باپ کی طرح اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا ڈگریز کو حاصل کرے گا۔ تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بورنلی مسیحی ہوں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ مسیح جیسا ہونے کے لیے رسول کہتا ہے کسی کا بے ایمان دل نہ ہو، ایسا دل نہ ہو جس میں ایمان نہ ہو، ایسا دل نہ ہو جو ایمان سے خالی ہو۔ اور بڑی خاص بات، آگے پڑھیے ذرا، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آفس چلانے والے ہیں وہ اپنے آفس کو کامیاب کرنے کے لیے میٹنگز کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آئیڈیاز لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، ایڈ جو بنانے والا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا جو ایڈ کا آئیڈیا دیتا ہے؟ وہ پیسے زیادہ لیتا ہے۔ اب مینیجر کی سیلری کیوں زیادہ ہوتی ہے ورکر سے؟ آپ ذرا بتائیں عادل صاحب، آپ کے جو ورکرز ہیں ان سے زیادہ مینیجر کی سیلری ہے، کیوں؟ وہ سارے سیٹ اپ کو مینیج کرتا ہے، ساری چیزوں کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بات، رپورٹنگ کرتا ہے ساری، وہ رپورٹنگ کرتا ہے، اور جتنی بھی اگر خرابیاں ہیں ان کو وہ ججمنٹ ان کی کر کے وہ بتاتا ہے آفس سے، وہ ساری خرابیوں کو دور کرنے کی۔ کیا ایسا نہیں کہ وہ مالک کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیا خیال؟ اسی لیے مینیجر کی سیلری زیادہ ہے کہ اس کے پاس آئیڈیاز ہیں، مالک کو زیادہ سے زیادہ مواقع وہ دیتا ہے تاکہ پیسہ آئے اور اس کا مالک اس سے خوش ہو۔ حالانکہ جو سٹیچنگ والا ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے میرے خیال میں، وہ پسینہ بہاتا ہے، لیکن وہ اسی والے کمرے میں بیٹھ کر سیلری بھی زیادہ لے رہا ہے اور وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس آئیڈیاز ہیں، کلام میں لکھا ہے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو۔ ہونا ہے بڑی مشکل کا، جب پادری صاحب نصیحت کرتے ہیں دوسری باری بندہ توار میں گرجے نہیں آتا، وہ کہتا ہے پادری صاحب نے مجھے لالا کے کلام سنا ہے، جی ان کو پتا ہے میری حالت کا، اس لیے میں اکثر استاد جی کی بات دہراتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے یار سپریٹ نہ لگے تے زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں چھوٹا جہا سی، میرے سٹ لگ گئی تے میں ڈاکٹر نوں کہا کدی انہیں سپریٹ لایا، ہن تے نہیں لاتے، خیر مینوں بڑی تکلیف ہوئی، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو تکلیف ہے یہ عارضی ہے اور شفا جو مجھے ہونے جا رہی ہے وہ ابدی ہے۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو کلام لگ ہی رہا، چلو انجیل لاؤ، تو پھر اس کو لگنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو لگ رہا ہے تو اس کو فیل آ رہی ہے، تبھی تو لوگ، میں کل جب پروگرام میں تھا تو مائک سے ممبر سے میں نے کہا خدا کا پاک ہوں یہاں پہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، ایک بیٹی ہے اس کے جو بیبی ہے وہ ایکسپائر ہو گیا کافی سال پہلے، اور خدا اس کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آگے آئے، کوئی آگے نہیں آیا، پورے علاقہ کے لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے پھر اناؤنس کیا، میں نے کہا خدا کا کلام ہے، یہ سچا ہے، اس کو قبول کیجئے۔ عبادت ختم ہو گئی، کوئی نہیں آیا، ہم کھانا کھا چکے، کوئی نہیں آیا۔ جب میں نکلنے لگا بھائی رشید اپنی بہنوں کے گھر پہ جانے کے لیے، تو ایک نوجوان بھاگا آیا، کہتا ہے پادری صاحب ایک فیملی میں جانا ہے ہمیں۔
میں نے کہا بھی اب تو میں نہیں جا رہا، میں مجھے واپس بھی جانا ہے فیصل آباد، تو میں ابھی ایک گاؤں میں مجھے جانا ہے. کہتا نہیں صرف 1 منٹ کے لیے. اس نے میرا بازو پکڑا، 2 خدا کے خادم اور اس نے کہا آپ بھی آ جائے، آپ بھی آ جائے. ہم اس گھر میں چلے گئے اور وہاں ایک نوجوان بیٹی، آنکھوں میں اس کے آنسو. وہ کہتی پادری صاحب وہ لڑکی میں تھی لیکن میں شرمائی نہیں اور میں سامنے نہیں آئی، مجھ سے خدا نے کلام کیا. ایون کہ اس نے کہا میرے سسرال میں بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ میرا ابورشن ہوا ہے اور میرے لیے مشکل پیدا ہوئی اور میرا بیبی ضائع ہو گیا ہے. ایون کہ میرے والدین کو بھی علم نہیں. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کلام یہ فرماتا ہے کہ جب تم میٹنگز نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے. اب میں آپ کو اس کا نقصان بتانے لگا ہوں. آگے پڑھیے. جب آپ ایک دوسرے سے نصیحت کی باتیں نہیں کرتے تو پھر کیا نتیجے آتے ہیں؟ تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر پھر یہ ہوتا ہے، سخت دل پھر ہم فریب کھاتے ہیں، پھر ہمیں اپنا ہی بھائی زہر لگنے لگتا ہے، پھر ہمیں اپنی ہی بہن زہر لگنے لگتی ہے، پھر ہمیں اپنی ہی اولاد تکلیف پہنچانے لگتی ہے، پھر شیطان ہمیں فریب دیتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ مار ڈالے اور ہلاک کرے. لیکن آگے جو ہماری تسلی ہے لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں. یہ بھی ہمارے لیے امید ہے کہ ہمارے پاس ایسا ایک موجود ہے جو ہمیں فریب نہیں دیتا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا. کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی نشاندہی کرے کہ کبھی خدا نے دھوکہ دیا ہو. البتہ ہم دیتے ہیں. ملاکی کی کتاب نکالیں، بیٹھ جائیں. ملاکی کی کتاب پاسٹر طارق نکالیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں. ملاکی کی کتاب آخری 3 باب. جلدی جلدی جلدی، شاباش. پریز گاڈ. جی نکالیے عادل صاحب، آ جائیں. چھٹی ایسے ذرا پڑھ دیں، یا ایسا کریں آپ 8ویں ایسے ہی پڑھیں. ہاں جی. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ چلے بھی جواب دیں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کچھ ہی جواب دینا. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ چلیں. پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو. اور خدا کہہ رہا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تجھے کس بات میں ٹھگا. فریب. ہم اس میں بات کر رہے ہیں فریب. خدا فریب دیتا ہے؟ نہیں. اوچی بولو خدا فریب دیتا ہے؟ لیکن کلام یہ کہتا ہے تم مجھے فریب دیتے ہو، تم مجھے ٹھگتے ہو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. سارا کچھ کرن رہے ہیں پادری صاحب. ایک بندہ نے 5 گلے بنائے نے، ایک دہ یکی تے گلے 5. گل سمجھ آندی؟ اپنی مرضی نال. قانون کیا ہے کوئی پرواہ نہیں. کئی دفعہ شاہ صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں. چلے ہم آپ کو اس کی نئے عہد نامے بھی تصدیق بتاتے ہیں. عبرانیوں کے نام خط نکالیے ذرا. بس ترک یہ آپ نے کہتے ہیں اینکل لے کے آئے تو نہیں؟ اچھا آ رہا ہے. عبرانیوں کے نام خط اس کا 7واں باب. آپ یہیں پہ رہیے. فریب نہ کھاؤ. میرے پیچھے کہیں فریب نہ کھاؤ. چلے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہیں فریب نہ کھاؤ. پھر ایک باری کہو فریب نہ کھاؤ. ہوں کہو فریب نہ دو. نہ کھاؤ تو نہ دو. پر فریبی فریب دینے کے لیے بڑا بے چین ہے اور وہ ہمیں مسلیڈ کر رہا ہے خدا کی قوانین کے بارے میں. ذرا 4تھی آیت پڑھیے. اس سے پہلے 7ویں باب کی آپ پہلی آیت سے پڑھیں. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن ہے. جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے جب بادشاہوں کو وہ قتل کر کے واپس آتا تو اسی نے اس کا استقبال کی. یہ پرانے عہد نامہ میں ایمانداروں کے باپ کی بات ہم کر رہے ہیں. اپنے ابا جی کی گل کر رہے ہیں.
तुसी भी ईमानदार हो ना। तो हम अपने अब्बा जी की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग अब्राहम की बात कर रहे हैं। कलाम फरमाता है वो खुदा के हजूर, और गौर करें जरा, लाया किसके हजूर है जी? और उसके लिए बरकत चाहिए। बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दया की। किसको? मलकिसिदक। उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आगे मैं देता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात ये है। अव्वल तो अपने नाम के मैनी के मुवाफिक रास्तबाजी का बादशाह है। अव्वल तो वो अपने नाम के मैंने के सबब से किसका बादशाह है? रास्तबाजी का बादशाह जी। और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। फिर सुलह का बादशाह है। ये बेबाप, ये बाप, बेमां, बेमां, बेनसबनामा है। बेनसबनामा है। ना इसकी उम्र का शुरू, ना इसकी उम्र का कोई शुरू, ना जिंदगी का आखिर, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबहत है। इसीलिए तो वो कहता है जब मैं रोने लगा कि ना कोई आसमान पर है ना कोई जमीन पर है जो इस किताब की मोहरों को खोले, तो कहता है कि बुजुर्ग ने मुझ पर हाथ रखा और कहा मत रो, एक है जो इस किताब की मोहरों को खोल भी सकता है और उनको तोड़ भी सकता है, और वो गालिब आया। उसके बारे में लिखा है वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। वो में मिलती है कि वो अपने नाम के मैंने के सबब से रास्तबाजी का बादशाह और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह है। वो बेबाप बेमां दुनिया की किताबें निशानदही करती हैं तेरा और मेरा यसू बगैर बाप के पैदा हुआ है। ते इथे होली जी आखते ने लो जी यसू नूं असीं बाप कह सकते? यानी गौर करें, जो बिदात हैं वो तालीम में कितनी ज़्यादा अलर्ट हैं कि वो लोगों को कायल करते हैं कि यीशु मसीह आम शख्स है। ज़रा मुझे बताइए आम है? वहाँ पे अगर आप मुकाशफा में जाकर पढ़े तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। लिखा है करोड़ फरिश्ते, कोई चीज वहां बाकी नहीं रही जिसने तेरे और मेरे यीशु को सिजदा ना किया हो। इथे आंदे ने यीशु को सिजदा करना चाहिए। अरे भाई एक ही हस्ती है जिसको सिजदे रवा है, फरिश्तों ने उसको सिजदे पेश किए हैं, नहीं किए? फरिश्ते ने कहा वहां जाना और वहां तुम्हें यीशु मिल जाएगा। और सुनिए ब्यूटी देखिए जाने वालों की, यसू दे हजूर भी आना तो कई बारी हदिया लिया पैदा है, ऐ कोई शर्म वाली गल नहीं। उन्होंने अपने डिब्बे खोल दिए, पेश क्या किया है? सबसे कीमती चीजें उसकी बादशाही के मुतल्लिक थी। हम उस तरफ नहीं जाते हैं, यहाँ पे मैं आगे जाना चाहता हूँ। बस गौर करो, बस गौर करो, ये कैसा बुजुर्ग था, ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने नहीं आप छोड़ गए हैं जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। पढ़ लिया? बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। बंदा पुराने ऐदनामे दा ते दायकी दे दे ना मैं ऐदनामे ਇਹਦਾ मतलब है कि अहम गल ही। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? फरेब देने वाला क्या करता है? तुम मुझे ठगते हो और कहते हो किस बात में तुझे ठगा। आगे क्या लिखा है? दैयकी और हदिया में। हुण सुनाओ। पादरी साहब ते दैयकी ते गल करनी शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात बढ़ेगी ना। या वहां पे क्या लिखा है नसीहत क्या पढ़ा आपने कि कोई तुम्हें फरेब ना दे, क्या करो आपस में नसीहत किया करो। मैं नसीहत करन दिया जी है ते जरा औखी है, तकलीफ देगी, क्योंकि देखो ना कमेटी दे पैसे, फिर किस्तां दे पैसे, फिर भांडे वाले दे पैसे, फिर दुकान वाले दे हैं, फिर होर भी काफ़ी ने, तो बचता ही भाई सब कुछ नहीं, बचना ही नहीं, क्योंकि तो बचने वाले काम ही नहीं करते। बचेगा तो तब लिखा है तुम उसे अपने घर में लाओगे और मैं उसे उड़ा दूंगा। लिखा है पादरी साहब, ऊंची बोलो यार। बिल्कुल लिखा है तुम उसे घर में लाओगे, मोटर खराब
کا بل زیادہ آ جائے گا, اور تیری ٹانگ پہ چوٹ لگ جائے گی, تیرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی, موٹر سائیکل اچانک خراب ہو جائے گی, چک مار جائے گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, نقصان پہ نقصان ہو. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم فریب نہ کھاؤ. میں بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں جی پاسدار, میں کہنا بہت اہم حصہ ہے, اس کو میں اب لاوی کی اولاد میں سے, اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں, جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں, ان کو حکم ہے, ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ ابراہیم ہی کی سلب سے پیدا ہوئے شریعت کے مطابق دے یقین لے, ٹھیک ہے, مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دے یقین لی, اس نے ابراہیم سے دعوی کی لی, اور جس سے وعدے کیے گئے, اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت, اس کے لیے برکت چاہیے. اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے, اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے. یا یہاں تو مرنے والا آدمی دے یقین لیتے ہیں, یہ ذرا سو غور کر, یہاں تو مرنے والے آدمی دعوی یقین لیتے ہیں, یعنی کہ اسی مارے جانا ہے, کوئی دعوے تے پاؤں میں نہ دے, کلام میں لکھے کان بھی مر گئے, لاوی بھی مر گئے, مر کھپ گئے جی سر. کلام میں خاص جو کلیدی بات ہے, مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے, وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے, کہ زندہ ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں اور زندہ ہے یہ کہ نہیں؟ آمین, ہاللویا. بولو یسوع زندہ ہے, یسوع زندہ ہے. تو پھر تو دعوی کس کے لیے لا رہا ہے؟ مردہ کے لیے نہیں, اسی نے ماری جانا ہے, ہمارے لیے نہ لائے پلیز. لیکن اگر آپ یسوع کو مانتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہے ابراہیم نے یسوع کے حضور دا یقین لائی. لوگ کی کہتے نہ میں جو ثبوت دے یہ تو بڑا ثبوت کہڑا ہے. ایکچوئل بلاک پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم پادری صاحب کو ہم کہتے ہیں وہ دائی کی تر گئی, وہ بندہ اگر 70,000 کما رہا ہے تو دائی کی نہیں بن رہی ہے. پادری صاحب تے نالے کو دوجا 50,000 کما رہے تے دائی کی نہیں بننی ہے. 7 تے 5 12 گنی جائے, ایک بندہ 40,000 کما رہا ہے وہ دائی کی نہیں بننی, میری نہیں گنی جائے نہیں بھول گئے. 7 تے 5 12 تے 4 16 میرے پیٹو پائی جائے. اب بڑھتے بڑھتے یقین لاکھوں میں آ سکتی ہے, اور اسی کی سوچ میں پھر پادری صاحب امیر ہو جائیں گے, پھر دے مشکل ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں دائیں کی پادری صاحب کو نہ دیں پلیز, دائیں کی یسوع مسیح کو پریز گاڈ ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے اس نے زندہ کے حضور, اس کو مطلب فنش کریں, کہہ سکتے ہیں, بس ہم کہہ سکتے ہیں لاوی نے بھی جو دے یقین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ابراہیم کے ذریعے سے دے یقین دی, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فریب نہ کھائیں. واپس آئیں بڑی پہ ابراہیم کے خاتمہ جی, اور یہ بات بھی پڑھیں ذرا اگلا حصہ, تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے, تاکہ تم میں کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. اے یہ دل سخت دی وجہ فریب کھا رہے ہیں آپ, شیطان ہمیں فریب دے رہا ہے. چلیں دوسرے کے کہیں فریب نہ کھانا, شاباش, فریب نہ کھانا, کہو فریب نہ کھانا, فریب نہ دینا, کہو فریب نہ دینا. آج ہم یہ سیکھنا ہے, اپنی بیوی کو جا کر کہیں پر یہ ہون نہیں فریب, اپنے بیٹے کو جا کر کہیں بھئی آپ فریب نہیں, اپنی ماں کو جا کر قائل کریں کہ بھئی نہیں ہوں فریب, کیونکہ جو فریبی ہے وہ ہمیں خدا کے جلال سے محروم کر دینا چاہتا ہے. اور آخری بات اسی پڑھ دیں, کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں, کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں. ہاللیلویا, آمین. اسی کس میں, ہم کس میں شریک ہیں؟ اور یسوع مسیح کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے.
ہیں यीशु में फादर اتنا گل نہیں سمجھ آئی ہم یسوع میں شریک ہے کوئی تمہیں امریکہ چ شراکت دے دے نا تو تھی چھالا مار دو ویزا ہی مل جائے بڑی گل ہے یسوع میں شریک ہے جو اس کا ہے وہ ہمارا ہے جو اس کو باپ نے دیا کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں دیا اور کلام میں یہ لکھا ہے جو میرا ہے وہ تمہارا ہے اور ہم یسوع میں شریک ہیں آخری بات پڑھے ذرا کیوں شریک ہیں جی بشرطے کے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے 100 گل تے سرے تے گئے ربیع صاحب سمجھ آ رہی تیرا بے ایمان دل فریب نہ کھائے شیطان کی سوچوں اور خیالوں اور ارادوں کو نہ وہ اڈاپٹ کریں اور کلام فرماتا ہے اپنے ابتدائی بھروسے پر آج نہیں اسی کہنے بڑی نجات پائی 30 سال پہلے کروڑ میں آجی 25 سال پہلے نجات پائی تو بڑا ہی مسئلہ سے ہون کی گل ہے پتہ لگ رہا ہے نا شیشے دے کے آئیے تو پتہ لگ جاتا ہے وال ایک کدھر نو جان رہے ہیں اکھاں کدھر نو جان رہی نے اور میک اپ ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا شیشہ سب کچھ دس دے تے اے بھی سب کچھ دس دے تب تو مسے میں تو زندگی بسر کر رہا تھے ہون کی گل ہے بھائی مشکل پیدا یہ ہو گئی ہے کہ تم نصیحت کو نصیحت نہیں لے رہا تو نصیحت کو تنقید لے رہا ہے یسوع مسیح نے کہا میں زندگی دی روٹیاں تے 70 شاگرد چھڑ کے چلے گئے یسوع نے آواز ماری یسوع نے منتیں کی ہاں کہا واپس آ جاؤ یار 70 بندے آ بیٹھے پورے 70 شاید نہ ہوں بیبیاں کھڑ کے 70 بندے شاید نہ ہوں سارے نصیب 100 کے قریب ہو جائیں گے گل میری بات کی سمجھ آ رہی یسوع نے اس کو آواز نہیں ماری بلکہ جڑے کول کھلوتے سی نا نیڑے نیڑے 12 یسوع نے کہا تہاڈا کی پروگرام ہے بھی تسی بھی فریب کھانا ہے تے جاؤ جانا ہے تو تم بھی چلے جاؤ تو بھی میں اکیلا نہیں باپ میرے ساتھ تے پھر پترس جلدی نہ لانا اے یسوع ہم کہاں جائیں سمجھ آ گئی نا جب سمجھ آ جاتی ہے پھر بندہ فریب نہیں کھاتا شیطان پھل پیش کرتا ہے اس کو نہیں بھائی نہیں میں تے یہ دینی دینی ہے تو پر دفعہ جا میں اپنی کمائی چو کٹنا ہی کرنا ایسا میں نہیں مڑنا ایسا سیلری تے میں نہیں مڑنا فریب نہ کھائے بیوی کہتی ہے اینے دی زمین کدوں وکڑی سی پڑھیا اے تے بڑی زبردست زمین ہے اے تے 3 گنا فائدہ دے رہی ہے تے پتہ یہ نہیں سی کہ لاشاں اوتھے وچ جانی ہے ایکا کیا گناہ کے لیے ایکا کیا اور کلام فرماتا ہے دونوں کی لاشیں اٹھائی گئی میرے عزیز بھائی بہن ایٹ دی اینڈ میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں فریب نہ فریب بھی تیرے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے فریب بھی تیرے بیڈ کے قریب ہو جاتا ہے فریب بھی تیری نیند میں بھی آ جاتا ہے اور تجھے آ کر دھوکہ دیتا ہے لیکن تیرا خدا تجھے اس دھوکے سے بچانا چاہتا ہے رسول کہتا ہے فریب نہ کھاؤ تمہارا بے ایمان دل جس طرح پہلے تھا اسی طرح اس کا اینڈ اور پھر لکھا ہے پھر کیا ہوگا آخر تک مضبوطی سے قائم رہی 15ویں آیت چنانچہ کہا جاتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو دلوں کو سخت نہ کرو کلام فرماتا ہے سب سے پہلا جو روح القدس کے نازل ہونے کے بعد کام ہوتا ہے وہ دل تبدیل کرتا ہے لکھا وہ تیرے باطن سے سخت دل نکال دے سنگین دل آ جڑا سخت ہویا ہوندا بھن بھراواں دے بارے چ بھی ماں پیو دے بارے چ بھی دوستاں دے بارے چ بھی ایون دیٹ کہ چرچ کے بارے میں نہیں جان گا میرا گرجا گھر ہی لگا سنگین دل خدا نے اور تیرے باطن میں کلام یہ کہتا ہے گوشتین دل دیتا ہے نرم دل
ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਦਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਏ, اپنی روٹی کسی کو دے دیتا ہے, اپنے کپڑے کسی کو دے دیتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. یاد رکھیں, خدا ہمیں فریب سے بچانا چاہتا ہے. کتنے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں پاسٹر ندیم جی آج کے بعد میں فریب نہ کھاؤں گا نہ دوں گا. چلے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف. پریز کا حل جو یہ چاہتے ہیں. رسم تو فریب دینا چاہتا ہے, پریز گاڈ ہاللیلویا. نہیں دینا فریب, نہ کھانا ہے. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھیں گے اور ہمیں دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے, برکت چاہیں گے. پریز گاڈ ہاللیلویا. لولی جیسس ہاللیلویا. گلوری ٹو جیسس ہاللیلویا. ہم خدا کی خادمہ مسز رقیہ مراد سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان سب لوگوں کے لیے دعا کریں. خدا ان کو طاقت دے تاکہ یہ نہ فریب دیں اور نہ فریب کھائیں. پریز کا ہاللیلویا. ونڈرفل جیسس ہاللیلویا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں.